کہ بھئی تم کہتے ہو نا اللہ کے رسول سے ثابت ہے 8 رکعت پڑھنا، چلے ہم مان لیتے ایک منٹ کے لیے اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو آپ بتلائیں اللہ کے رسول نے تو صرف اور صرف 2 دن اللہ کے رسول نے جماعت کرائی ہے تراویح کی، اس کے علاوہ تیسرے دن تو اللہ کے رسول نے جماعت ہی نہیں کروائی ہے کہ میری امت کے اوپر یہ جو نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہم پوچھیں کہ بھئی تم تو کہہ رہے تھے ہم 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے لیکن پورا مہینہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو 2 دن پڑھی ہے، تم کیوں پڑھتے ہو پورا مہینہ؟ آگے جاتے ہیں، بھئی تم 8 رکعت تراویح پڑھتے ہو تو اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو پورا مہینہ کہ ہاں کہ اللہ کے رسول نے تو صرف 2 دن پڑھائی ہے جماعت۔ آج کس نشست کے اندر آپ کے سامنے تراویح کے حوالے سے چند ایک باتیں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کا جو لفظ ہے یہ خود ہی دلالت کرتا ہے کہ 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت 16 رکعت یا 20 رکعت، یہ لفظ بولا ہی اس چیز پر جاتا ہے کہ جب رکعتیں 20 ہو جائیں تو اس وقت تراویح کا لفظ یعنی تراویح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر چند ایک ہمارے یہاں عقائد کے اندر لوگوں کا اس مسائل کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ لوگ بعض لوگ یعنی اہل تشیع حضرات تو اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ تراویح کوئی الگ عبادت نہیں، کوئی عبادت نہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے قریب بھی بھائی جن کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے، نام نہاد اہل حدیث حضرات، وہ تراویح کو مانتے تو ہیں لیکن کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے، لیکن اہل سنت والجماعت احناف ان کے نزدیک 20 رکعت تراویح سنت ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح ہے تو ان سے ہم دلیل طلب کرتے ہیں کہ بھئی دلیل آپ کے پاس کیا ہے، تو وہ فوراً سے اس روایت ہم حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے بھائی؟ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے علاوہ بھی مہینوں کے اندر۔ تو وہ اس کو دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل بنا کر دیکھو اللہ کے رسول 11 رکعت پڑھتے تھے، اس میں سے 8 رکعت تراویح ہو گئی اور 3 رکعت وتر ہو گئے، تو ان کی یہ دلیل ہے، اور حالانکہ یہ دلیل بالکل بھی بنتی نہیں ہے تراویح کے حوالے سے۔ یہ تو اللہ کے رسول کی عام روٹین تھی، تہجد 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے اور 3 وتر اس کے بعد پڑھا کرتے۔ وہ رمضان کے اندر ہو تب بھی اس کے لفظوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، ایک عقل مند باشعور شخص سمجھ جاتا ہے کہ ام عائشہ کیا فرمانا چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان کے اندر تراویح کے پڑھنے کے باوجود تہجد کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ کے رسول رمضان کے اندر بھی 8 رکعت پڑھتے اور اسی طریقے سے رمضان کے باہر دوسرے مہینوں کے اندر بھی 8 رکعت پڑھتے۔ اب ان سے پوچھو کہ بھئی یہ تو تراویح کا لفظ ہی ثابت نہیں ہو رہا، یہ تو تہجد کے لیے حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ کہنے لگے نہیں یہ عبادت الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی عبادت ہے کہ رمضان کے اندر اس کا نام تراویح چینج ہو جاتا ہے اور عام دنوں میں تہجد۔ یہ تو عجیب سی ایسی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تم 11 مہینہ تک میری بیوی ہو، لیکن 1 مہینہ جب آئے گا اس کے اندر آپ میری ماں بن جاؤ گی۔ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ تہجد کا جو وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کے متصل ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں تہجد کے اندر پورے قرآن کو ختم کرنا کوئی سنت نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، لیکن تراویح کے اندر پورے قرآن کو ختم کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تہجد کے اندر نفلی نماز ہے، بغیر جماعت کے ہے، لیکن آپ تراویح کو اٹھا کر دیکھیں کہ بغیر جماعت کے نہیں، جماعت سے پڑھنی ہے۔
تاکید کی گئی کہ بغیر عذر کے کوئی بندہ چھوڑ دے تو گناہ گار ٹھہراتا ہے۔ اس میں آپ فرق دیکھتے چلے جائیں، اتنے فرق آپ کو نظر آئیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عقل اور اسی طریقے سے دانائی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 20 رکعت تراویح جو ہے اہل سنت والجماعت احناف کا یہ عقیدہ ہے، یہ مسئلہ ہے کہ یہ 20 رکعت تراویح جو نماز تراویح ہے یہ سنت موقدہ ہے، لہٰذا اس کو بغیر کسی عذر کے کوئی چھوڑنے والا شخص ہوگا وہ گناہ گار ہوگا۔ اور آپ اب لفظ تراویح کے اوپر بھی اگر غور کریں نا، عربی کا لفظ ترویحۃ کی جمع ہے تراویح۔ ترویحۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ ترویحۃ کو لیا گیا ہے راحت سے، راحت یعنی جب ہم 4 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں نا، اس کے بعد تھوڑی سی دیر رکتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تھوڑا سا اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ ہمارے پاؤں کے اندر تھکاوٹ جو ہوئی ہے، اسی طریقے سے جسم میں کوئی تھکاوٹ ہو گئی ہے، اس کے حوالے سے کچھ راحت مل جائے۔ تو اس راحت کے اعتبار سے اس 4 رکعت کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو ترویحۃ کہا جاتا ہے۔ 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ترویحۃ، اور پھر 8 رکعت کے بعد بیٹھنا ترویحتان، مطلب 2 آرام کے وقت۔ 8 رکعت کے بعد تو ترویحتان کہلائے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ چلے جائیں 12 رکعت کے بعد ترویحات بن جائے گا، جمع بن جائے گا۔ پھر 12 رکعت کے بعد 16 اور 20 جب آئے گا، جب اس کو کہیں گے تراویح۔ لفظی 20 رکعت پہ جا کے پہنچ کر تراویح کا لفظ ثابت ہوتا ہے، تو ہم کیسے اس کو تراویح کا لفظ دے سکتے ہیں؟ تراویح کا لفظ تو 8 کے اوپر ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ مستقل اہل تشیع حضرات کی طرح انکار تو نہیں کرتے کہ بھئی وہ تو انکار سرے سے کرتے تھے کہ نہیں بھئی نماز تراویح کوئی عبادت ہی نہیں ہے، کوئی مستقل عبادت نہیں ہے، بس یہ تہجد ہی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں، دیکھو ہمیں کوئی ان کا اختلاف نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کوئی یار یہاں پہ اختلافی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ ہمارے نوجوان بیچارے پھنس جاتے ہیں کہ یار ہم 8 رکعت تراویح پڑھیں یا 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ اب 8 رکعت پڑھنے والا کوئی دوست ہوتا ہے، وہ دلیل دیتا ہے کہ دیکھو تم کیوں پڑھتے ہو، سنت کے خلاف کیوں کر رہے ہو، 8 رکعت تراویح بنتی ہے، تم 20 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں اضافہ کر رہے ہو؟ تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے کہ بھئی ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ نعوذ باللہ اپنی منچاہی کے مطابق نہیں کر رہے، یا رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ ایک اور چھوٹا سا اس کے اوپر آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ 8 رکعت جو تراویح پڑھ رہے ہیں آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے 8 رکعت تراویح آپ جو پڑھتے ہیں کتنے دن تک پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ کہ 8 رکعت تراویح جو تم پڑھتے ہو کہاں پڑھتے ہو؟ کہاں مسجد میں پڑھتے ہیں۔ 8 رکعت تراویح تم ادا کرتے ہو، اس کے اندر قرآن ختم کرتے ہو؟ یہ ایسے ہی کہا قرآن بھی ختم کرتے ہیں۔ کہ اچھا ہر مسجد میں جماعت بھی کروانی ہے، قرآن بھی ختم کرنا ہے، اسی پورے مہینے بھی پڑھنا ہے۔ اب ان سے کہو کہ اب اس کے اوپر دلیل پیش کرو، اپنے عمل پر دلیل پیش کرو کہ بھئی تم کہتے ہو نا اللہ کے رسول سے ثابت ہے 8 رکعت پڑھنا، 8 رکعت پڑھنا چلے ہم مان لیتے 1 منٹ کے لیے اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو آپ بتلائیں اللہ کے رسول نے تو صرف اور صرف 2 دن اللہ کے رسول نے جماعت کرائی ہے تراویح کی، اس کے علاوہ تیسرے دن تو اللہ کے رسول نے جماعت ہی نہیں کروائی ہے، اس اندیشے سے کہ میری امت کے اوپر یہ جو نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہم پوچھیں کہ بھئی تم تو کہہ رہے تھے ہم 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے لیکن پورا مہینہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو 2 دن پڑھی ہے، تم کیوں پڑھتے ہو پورا مہینہ؟ آگے جاتے ہیں، بھئی تم 8 رکعت تراویح پڑھتے ہو تو اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو پورا مہینہ؟ کہ ہاں، کہ اللہ کے رسول نے تو صرف 2 دن پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ، باقی انفرادی پڑھی، کیوں پڑھتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو کیا نام ہے وہ صحابہ نے بھی پڑھی تھی نا، صحابہ کی سنت پر چلتے ہیں۔ پھر ان سے سوال کرو صحابہ کرام میں سے حضرت فاروق اعظم صحابی نہیں ہے، خلیفہ راشد نہیں ہے؟ انہوں نے تو اس کا حکم دیا، اس پہ تمام صحابہ نے اتفاق کیا اس بات پر،
فاروق اعظم نے کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ ان کی امامت کے اندر آج سے 20 رکعت تراویح سارے کے سارے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، کوئی بھی نظر نہ آئے آگے پیچھے گھروں کے اندر۔ تو تمام صحابہ نے اس کے بعد اتفاق کیا، اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ 20 رکعت تراویح چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے کوسوں دور ہے، اس کو معلوم نہیں کہ بھئی احادیث کے اندر کہاں کہاں پر یہ تذکرہ ہے۔ آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں نے پیش کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 20 رکعت نماز تراویح اور اس کے بعد 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ بالکل واضح حدیث ہے۔ اب کہتے کہ نہیں بخاری کے اندر تو 11 رکعت کا تذکرہ ہے۔ بھائی آپ سے سوال یہ ہے، امام بخاری شاگرد ہے ابن ابی شیبہ کے، مصنف ابن ابی شیبہ جو کتاب ہے وہ امام بخاری کے استاد کی ہے، استاد اور ہیں بھی بڑے اعلیٰ درجے کے۔ وہ یہ فرماتے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے، اس کے بعد 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے تو تراویح کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا، وہ تو قیام اللیل کا بتلا رہے ہیں کہ تہجد اللہ کے رسول رمضان کے اندر بھی غیر رمضان کے اندر بھی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد کے اور 3 رکعت وتر کے۔ تو اس لیے اس کے اندر ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آیا ہم کیا کوئی کسی ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ یار اگر کوئی بندہ 8 رکعت تراویح پڑھ لے تو اس کی تراویح ہو جاتی ہے؟ بھئی 8 رکعت ہوگی، بقیہ رہ گئی ہماری تراویح، جو 8 رکعت تو تراویح ہو گئی لیکن بقیہ جو نماز کا ہمیں ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں اور لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کریں، ترویج کریں، اشاعت کریں کہ بھئی دیکھو ہم پر یہ نمازیں، جیسے عام نمازوں میں دیکھیں سنت موقدہ ہیں، ظہر کے اندر 4 سنت موقدہ ہیں، بعد کی بھی 2 سنت موقدہ ہیں، یہ سنت موقدہ ہیں۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد آپ دیکھیں مغرب کی نماز جو فرض ہے اس کے بعد 2 سنت موقدہ ہے، اس کا بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب بندہ سنت موقدہ نماز تراویح ہے اس کو چھوڑتا ہے وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ بھئی کیوں نہ، جب سنت موقدہ اتنا پیارا بہترین ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ملا ہوا ہے، کیوں اس کو ضائع ہونے دیں اپنے ہاتھوں سے۔ اس کی عقلی دلیل میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ آپ نے روایت کے اندر پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے سب سے پہلے جو حساب کتاب کیا جائے گا اس کی نماز کا کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ کل قیامت کے روز سب سے پہلے جو حساب و کتاب شروع ہوگا وہ نماز سے ابتدا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر نماز مکمل اور پوری نکلی تو بقیہ سارے اعمال ٹھیک نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز میں کمی آئی تو اس کے سارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ خسارے میں جانے والے ہوں۔ اور جب نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا تو نماز کے اندر سے فقہاء، علماء، محدثین فرماتے ہیں کہ فرض نماز کو دیکھا جائے گا، فرض نماز کا حساب کتاب ہوگا کہ فرض اس کی مکمل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر فرض مکمل نہیں ہوں گی تو ان فرضوں میں جو کمی ہوگی ان کمیوں کو جو پورا کیا جائے گا نوافل سے کیا جائے گا، سنتوں سے کیا جائے گا۔ لیکن کیسی نوافل، کیسی سنتیں کہ جو فرض کے برابر ہوں۔ کس کے برابر ہوں بھائی؟ فرض کے برابر ہو۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں 20 رکعت جو ہماری نماز تراویح ہے نا، یہ فرض کے برابر ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے اندر نفل پڑھتا ہے، وہ سنت پڑھتا ہے، اس کا ثواب کس کے برابر ہے؟ بتائیں بھائی، فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ تو نماز تراویح ہماری نفل ہے، سنت ہے، تو یہ کس کے برابر ہو گئی؟ فرض کے برابر۔ جو بندہ نماز تراویح پڑھتا ہوگا، اللہ کریم سے ہمیں امید یہ ہے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے ہمارے فرائض میں جو کمی ہوگی اس کو انشاءاللہ پورا فرما دیں گے۔ اور آپ دیکھیں اس کا بھی آپ کو ایک عقلی صورت میں بتانے لگا ہوں کہ 20 رکعت تراویح ہمارے فرائض کے برابر بن رہی ہے۔ وہ کیسے؟
فجر کی نماز کے فرض کتنے ہیں؟ 2 فرض ہیں. ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. کتنے ہو گئے بھائی؟ 6 ہو گئے. پھر عصر کے 4 فرض ہیں. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. پھر اسی طریقے سے مغرب کے کتنے فرض ہیں؟ 13 ہو گئے. عشاء کے کتنے فرض ہیں؟ 4. کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے. پھر اس کے 3 وتر لگاؤ، کتنے بن گئے؟ 20 بن گئے. اب دیکھو اگر ہماری نمازوں میں کوئی کمی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کریم نماز تراویح ادا کرنے کی بنا پر اس ساری پوری کر دیں گے ساری کمی کو. اس لیے نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے. 20 رکعت تراویح کا. جو بندے 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو پھر اس کا سامنے اپنے لیے سوال کا جواب رکھیں کہ بھئی کس روح سے تم نے 8 رکعت نماز تراویح کو ادا کیا تھا. یہ تو تہجد کی نماز ہے، اس میں تذکرہ ہی نہیں ہے تراویح کا. یہ تو بالکل صراحت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان کے اندر 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، مطلب 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر. یہ تو تراویح سے اس کا تعلق ہی نہیں اس حدیث کا. اب وہی بات ہے نا، جب کوئی کسی کے پاس کوئی روایت نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو صحیح پیش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حدیث کا سہارا لیتا ہے، اور حدیث کا سہارا لینے کی بنا پر اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا اہل حدیث ہوں. حالانکہ اہل حدیث ہونا تو آپ کو پتہ ہے حدیث کے اوپر صحیح عبور ہونے کو کہا جاتا ہے. اہل حدیث، حدیث والا. اہل حدیث کا ترجمہ یہ کریں گے اس کا مطلب بنے گا حدیث والا، کہ حدیث کو فالو کرنے والا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ متفقن علیہ سنت ہے. جو بندہ اس سنت سے انکار کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت سے انکار کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان سے انکار کر رہا ہے. وہ فرمان کون سا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر اے لوگوں میری سنتوں کو لازم پکڑنا ہے اور میرے جتنے بھی خلفاء ہیں. خلفاء 4 ہیں ہمارے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم. یہ سارے ہمارے خلفاء راشدین ہیں. کسی ایک کی بھی سنت کو ہم تھام لیں گے تو انشاءاللہ العزیز جیسے یہاں پہ فرمایا نا مہدیین، ہدایت کی طرف چلے جائیں گے. خود یہ ہدایت یافتہ ہمارے خلفاء راشدین. اگر کسی بھی ایک سنت کا انکار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. تو لہٰذا تراویح ہم نے 20 رکعت ادا کرنی ہے. تو یہ آپ کے سامنے کچھ عقلی اور کچھ نقلی دلائل تھے. تراویح کے اوپر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنی میں تراویح کے مسائل کو سمجھ کر اس پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.